الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب لکھنے والا نہ ملے سو رہن رکھنے کی چیز ہیں جو قبضے میں دے دی جائے، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون، اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے اور شہادت کو نہ چھپائے، گواہی کو نہ چھپائے، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل بھی گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 3 ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے، یہ آیت نمبر جو 280 پر 3 ہے، یہ 280 پر 2 کا ہی جز ہے۔ اس میں جو مسائل بیان کیے گئے، بقیہ 3 مسئلے پھر اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ادھار کے لین دین کا جو مسئلہ اس سے پہلے گزرا جمعہ کے دن، آیت نمبر 280 پر 2 میں، جو پورے قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت ہے کہ جب بھی کوئی ادھار کا لین دین ہو تو لکھ لیا کرو، تو یہ جو تفصیل آئی ہے اسی کا یہ ضمیمہ ہے، اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے اندر 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بندہ سفر میں ہے، جرنی میں، اب کسی کے ساتھ سفر میں کاروبار، تجارت، ادھار کا معاملہ ہو گیا، تو یا کسی سے قرض لینے کا مسئلہ پڑ گیا سفر کے اندر، تو اب جو اللہ پاک کا حکم ہے کہ بھی 2 گواہوں کو رکھو، لکھو، اب یہ سفر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ سفر میں ہے، لکھنے والا کہاں ملے گا؟ 2 گواہ کہاں ملیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور سفر میں قرض کا معاملہ ہو رہا ہو، اب یہاں پر نہ کوئی لکھنے والا ہے، نہ تم لکھنا جانتے ہو، نہ تمہارے لیے کوئی لکھنے کی چیز سہولت سے میسر ہے، قلم کاغذ نہیں ہے یا کوئی گواہ نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ اب جو قرض لے رہا ہے وہ کوئی چیز بطور امانت کے اسے کے حوالے کر دے جس سے قرض لے رہا ہے۔ تمہیں مجھے 10,000 روپے سفر میں قرض دینی، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، لکھنے والا بھی نہیں ہے، ہمیں جانتے بھی نہیں، تو ہمیں کیا کرنا؟ تمہارے 10,000 کے بجائے تمہارے 10,000 کی سیفٹی کو میرے پاس واچ رہی تو میں نکال کو دیتا ہوں، 10,000 کے حساب کی واچ نہیں، میرے پاس کیا بھی اور ایک چیز ہے، فون مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، یا کوئی اور چیز، تو بطور امانت لیو بھی، یہ میری واچ تمہیں رکھ کر ہو، تمہارے 10,000 میں دیے تک تمہارے پاس رندے، میں 10,000 دیکھو میری واچ مانگ لیتا ہوں، یہ میرا فون رکھ کرو 50,000 کا، تمہارے 20,000 25,000 دیے تک کا فون تمہارے پاس رندے، جب میں پیسے دے تو میرا فون مجھے واپس کر ڈالو۔ سفر میں ہی، جرنی میں چل رہی، اب کوئی وہاں پر گواہ بھی نہیں ملیں گے، لکھنے پڑھنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تو اسے کہتے ہیں رہن۔ پہلا مسئلہ یہ آیت کا، سفر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے اور لکھنے والا کوئی نہ ہو یا لکھنے کی کوئی سہولت نہ ہو تو کوئی چیز بطور رہن کے سامنے والے کو دے دیں۔ دوسرا مسئلہ، 2 جنے ایک دوسرے کو اچھا جانتی، سفر میں ہی، مگر ایک دوسرے کو اچھا واقف ہیں، اس سے پہلے بھی معاملے ہو چکے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو اب کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رہن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو جانتی انہیں کہاں ہے، گھر کہاں ہے، سب معلوم ہے۔ جب سب معلوم ہے تو اب کیا بھی لکھنے کی، کیا بھی رہن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ،
تیسرا مسئلہ، جو بھی گواہ بنے وہ وقت پڑھنے پر گواہی دے، گواہی نہ چھپائے۔ یہ 3 مسئلے اس آیت کے اندر بیان کیے گئے، یہ آیت کا خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ادھار کا لین دین جب لمبے وقت تک ہوگا اور پیسوں والا معاملہ ہوگا، تو جیسے اس سے پہلے والی آیت میں مسئلہ آیا کہ لکھ لینا مناسب ہے، مہینہ 6 مہینے کا وقت ہے یا 1 سال کا معاملہ ہے، تو اب لکھ لینے سے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے ساری اولاد کو آدم علیہ السلام کی ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہو سکتا ہے روحوں کی شکل میں، یا ہو سکتا ہو ہمارے جو شکل ہے وہ دکھا کر ہو، جیسے بھی اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساری اولاد کو دیکھنے لگے، قیامت تک آنے والی ساری اولاد ان کے سامنے ہے، سب کو دیکھنے لگے۔ تو اس میں ایک چہرہ بہت زیادہ چمکدار تھا، چمک رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ جو چہرہ چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے ہے اور اس کا نام ہے داؤد علیہ السلام۔ ان کا نام کیا ہے؟ داؤد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، چونکہ ان پر زبور کتاب اتری، اور جن پر کتابیں اترتی ہیں، صحیفے اترتے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ اور ان کے معجزوں میں ایک معجزہ کیا ہے؟ خوبصورت آواز۔ 70 آوازوں میں حضرت زبور پڑھتے تھے، اور زبور جو کتاب تھی وہ مسئلے مسائل پر نہیں تھی، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، جیسے قرآن میں 40 ربنا آتے ہیں، تو ایسے ہی وہ پوری زبور کی کتاب دعاؤں والی کتاب تھی۔ تو حضرت زبور کو 70 آوازوں میں پڑھتے تھے، اللہ نے آوازیں نوازی تھی، اور ایک سے خوبصورت آواز، انسان تو انسان، اڑنے والے پرندے بھی رک کر حضرت داؤد کی آواز میں مست ہو جاتے تھے۔ مگر اللہ پاک نے جو نعمتیں رسولوں کو دی ہیں، جو انعامات پچھلی امتوں میں اللہ نے عطا فرمایا، اس امت کے اندر عام بندوں کو اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رک گئے، بہت خوبصورت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جن کی آواز سن کر کون رک گئے؟ نبی بھی رک گئے، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماشاء اللہ لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا، اللہ نے میری امت میں سے ابو موسیٰ اشعری کو داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز عطا فرمائی ہے۔ آواز کا مل جانا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ سارے سنگرز پوری دنیا کے اندر پیسہ کس سے کما رہے ہیں؟ آواز سے کما رہے ہیں، اور کس سے کما رہے ہیں؟ اور اس طرف دیکھیں الحمدللہ ایک سے ایک قرآن پاک کے قاری۔ آپ مصر کے قاریوں سے قرآن سنیں، سبحان اللہ، مدینہ پاک کی قاریوں سے قرآن سنیں، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کے قاریوں سے قرآن سنیں، سبحان اللہ، آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا، آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا۔ پڑوسی ملک کے جو ہمارے بزرگ ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے والوں کا کمال نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اگر پڑھنے والوں کا کمال ہوتا تو ان سے کہو کہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب پڑھ کر دکھائے۔ پڑھنے والے جتنے قاری ہیں ان کو کہہ دیں کہ کوئی دوسری کتاب پڑھ کے دکھائیں، اس طرح سے آواز میں نہیں پڑھ سکتے، قرآن ہی کو آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ پڑھنے والوں کا کمال نہیں بلکہ قرآن کا کمال ہے۔ اور قرآن اتنا خوبصورت پڑھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک سلسلہ اللہ جنت میں بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آج کی ہماری مجلس ہے نا، یہ جو ہماری درس قرآن کا حلقہ ہے،
یہ یوں معمولی نہ سمجھیں. باقی ہم نے بڑی فضیلتیں سن رکھی ہیں نا دینی مجالس کے، سبحان اللہ. ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے تبلیغ کا، سبحان اللہ، یا معاشرہ کا کوئی پروگرام ہو، یا ہمارے ربیع الاول کے مجالس سے ہوں، کوئی بھی جو بھی ہمارا پروگرام، بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، علماء آتے ہیں، سبحان اللہ. ساری دین کی مجلسیں بڑی خوبصورت ہیں، مگر یہ جو مجلس ہے اس کی نسبت قرآن سے لگی ہوئی ہے، قرآن سے جڑی ہوئی ہے. اور کل قیامت میں جنت کے اندر ایک مجلس لگے گی، وہاں نہ اصلاح معاشرے کی مجلس لگے گی، وہاں نہ اور کسی قسم کے اجتماعات ہوں گے. جنت میں ایک ہی مجلس لگے گی، قرآن کی مجلس لگے گی. میدان ابیض کہتے ہیں حد سے زیادہ سفید کو، جیسے برف سفید نہیں ہوتا. تو جنت میں اللہ نے ایک میدان بنایا ہے، اس میدان کا نام ہے ابیض، سفید. اتنا سفید ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے میدان کو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جمعہ یا ہفتے میں کوئی ایک دن سارے جنتیوں کو اکٹھا کریں گے اس میدان میں، سارے جنتی آ جائیں گے. سوچو میدان کتنا بڑا ہے. اور آپ کی سیٹ ریزرو رہے گی، آپ کی سیٹ بک رہے گی، آپ کا نام آپ کی سیٹ پر لکھا ہوا ہوگا. کوئی آپ کی سیٹ پر آ کر نہیں بیٹھے گا، اور آپ کو اس مجمع میں جانے کے لیے لائن لگانے کی، ڈھکلا ڈھکلی کرنے کی، آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ خود بخود اس سیٹ پر پہنچ جائیں گے جو آپ کی سیٹ ہے. اور خصوصیت اس کی یہ ہے مجلس کی، آپ جتنی بھی دور بیٹھیں آپ کو پڑھنے والا بالکل سامنے نظر آئے گا. کیوں؟ جنت میں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہاں تھوڑا مجمع زیادہ ہو جاتا ہے کسی پروگرام میں تو پیچھے والوں کو نظر نہیں آتا اسٹیج، اور پڑھنے والے نظر نہیں آتے، بیان کرنے والے نظر نہیں آتے. مجمع زیادہ ہو گیا، سیٹیں کم ہو جاتی ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اسٹیج پر کون لوگ نظر نہیں آتے. مگر جنت کے اندر اس مجلس میں کوئی دقت نہیں ہوگی. پڑھنے والوں کو آپ دیکھیں گے سامنے سے، بالکل آپ کہیں بھی بیٹھیں. تو میرے عزیزو، مجھے آپ سے بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اس وقت جو مجلس میں اسٹیج کے سب سے زیادہ جو قریب ہوں گے وہ قرآن پاک سے جڑے ہوئے لوگ قریب ہوں گے. ہاں، سب سے پہلا نمبر تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر رسولوں کا ہے، پھر انبیاء کا ہے، پھر ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کا ہے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ علماء، فقہاء، ان سب کا ہے. مگر ان کے بعد انشاءاللہ جو مجلسیں قرآن کے لیے دنیا میں بیٹھتی تھی، یہ مجلسوں کا مقام انشاءاللہ قریب ہوگا. ہم بھی بالکل قریب ہو گئے انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. یہ مجلس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی نسبت اصلاح معاشرہ سے نہیں ہے، اور کسی معاشرے کے کسی عنوان پر نہیں ہے، بلکہ اس مجلس کا عنوان قرآن ہے. ہم جو آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف قرآن کی محبت میں آ رہے ہیں. ہاں، وہاں قرآن جو سنیں گے سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو شکل تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے چمکدار چہرے والے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، داؤد ان کا نام ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال. اتنا چمکدار بندہ، اتنا خوبصورت بندہ، اور عمر صرف 60 سال. یا اللہ، اس میرے اولاد میں سے اس کی عمر بجائے 60 کے 100 کر دیں، آپ 60 کے 100 کر دیں. تو اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، زندگی تو لکھ دی گئی ہے، سب کی طے ہو گئی ہے، کون کتنے سال جیے گا طے ہو گیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہاں آپشن یہ ہو سکتا ہے، تمہاری عمر میں سے 40 کاٹ کے کیا کریں گے؟ یہاں ڈال دیں گے. تو حضرت آدم نے پوچھا میری کتنی ہے؟ کہ تمہاری 1000 سال عمر ہے. حضرت آدم نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر میں 40 دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بچے کے لیے میرے 40 میری عمر میں سے کاٹ دیں اور اسے لگا دیں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ واقعہ تو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، فرشتوں یہ بات لکھ لو. لکھ لینے پر بات میں کر رہا ہوں. فرشتوں نے کیا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ فرشتوں یہ لکھ لینا، آدم اپنی عمر میں سے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے رہے ہیں، اور اب ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 1000 سال کے بجائے 960 سال ہو گئی. اسے لکھ لیں. کیوں؟ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ آدم کی صفت کیا ہے.
جب یہاں دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام، اور جب حضرت کی عمر کتنی ہو گئی؟ 960 سال پوری ہو گئی، تو پھر حضرت اسرائیل پہنچ گئے روح قبض کرنے کے لیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میری عمر کے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، ابھی تو 40 باقی ہیں، آپ تو 960 میں پہنچ گئے. حضرت آدم 960 سال گزارے کو اب بھی رہنا چاہتے تھے. آج کا انسان بھی 60 سال 70 سال جینا چاہے تو کیا مسئلہ ہے، تو انسان کی فطرت ہے. تو پھر اس کے بعد ان فرشتے نے کہا کہ حضرت یاد کرو بھائی، تمہیں پہلے کیا کری، تمہاری عمر کے 40 سال کسے دیکھو گی؟ تمہارے بیٹے داؤد کو دیکھو گی تمہیں. میں ہی نہیں دیکھو ہوں. انکار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد شریف کی روایت ہے، فرمایا ان اول من جحد آدم علیہ السلام، کہ دنیا میں سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. انکار ان سے ہو گیا، تو بس آدم انکار ہی کرتے رہے گی، اولاد آدم کیا کرتی رہے گی؟ نہیں مانتے، کیا بولے تھے؟ نہیں مانتے. یہ وہاں سے چلنے کا رہا اوپر سے. نسی آدم فنسی ذریتہ، حدیث ہے، آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جائے گی. جب آدم بھول گئے ہیں تو ان کی اولاد میں بھی بھلاٹ ہوگی، اور جب آدم نے انکار کیا تو ان کی اولاد میں بھی انکار کرنا ہوگا. اس لیے مسئلہ لکھ لے، وہ کو بول رہی سو ٹھیک ہے، بولے تو وہاں سے انکار چلنے کا رہا ہے، کبھی بھی کچھ بھی انکار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر خاص کر ادھار کا معاملہ لکھ لیں تاکہ آئندہ چل کر کوئی جھگڑے کا سبب نہ بنے. تو اس لیے. اور اچھا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر ہے حدیثوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ دوسرے بنی اسرائیل کے بندے سے قرض لینے کے لیے پہنچا کہ حضرت کچھ، تو ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے قرض لے رہا ہے، تو قرض دینے والے نے کہا کہ بھی گواہ کون؟ تو اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرا گواہ اللہ ہے. اچھا کوئی ضامن تو ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا ضامن اللہ ہے، اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر آپ تو مجھے قرض دیں، میرا گواہ بھی اللہ، میرا ضامن بھی اللہ. تو پھر اس نے بطور اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو ضامن بنا کر 1000 دینار درہم اشرفیاں جو بھی اس وقت کے پیسے تھے 1000 روپے ان کو دے دی. اب ان دونوں کا گھر نہر کے ادھر ادھر تھا، دینے والے کا گھر نہر کے ادھر تھا، لینے والے کا گھر نہر کے ادھر اس طرف تھا. تو ایک مدت طے ہوگی، 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی مدت طے ہو گئی. جب مدت پوری ہونے کو آئی تو واپس کرنے والے، لوٹانے والے پوری امانت داری کے ساتھ واپس اس رقم کو جمع کر کے لوٹانے کے لیے ٹھیک اسی دن جب آئے، کشتی کر کے نہر سے ادھر جا کر ان کو دینا تھا، مگر اتفاق سے اس دن سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے طوفان میں کشتیاں نہیں چلاتے تھے لوگ. طوفان آنے کی وجہ سے کوئی کشتی والا نہیں تھا. اب آج ان کو وعدے کے مطابق دینا ہے، مگر درمیان میں نہر ہے اور طوفان ہے، کشتی کچھ نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے. یا اللہ، اگر میں آج نہ لوٹاؤں تو پھر تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا. وہاں لینے والا اس طرف پہنچ چکا ہے، اس کنارے. ہو سکتا ہے شاید کوئی کشتی آ جائے، اس میں بیٹھ کر وہ دینے والا آ جائے تو میں اپنی امانت لے لوں. اور یہاں دینے والا کھڑا ہے مگر طوفان بیچ میں ہے. تو انتظار کیا، جب امید ہو گئے، جب یقین ہو گیا کہ یہ طوفان نہیں تھمے گا، تو اب انہوں نے اسے بالکل گھانٹی ماری، پلاسٹک کے اندر جو بھی اس وقت تھی، پلاسٹک یا کوئی اور چیز سیفلی اسے بنایا اور ایک لکڑی کے اندر رکھ کر یوں کہا یا اللہ تو گواہ ہے، تو ضامن ہے، بس میری امانت ان تک لوٹا. پانی میں پھینک کر چلا. اب وہ ادھر بندہ انتظار کر رہا تھا. اب جب اسے بھی یقین ہو گیا کہ اب تو بس کوئی کشتی تو نظر نہیں آ رہی، شاید کوئی آج آئے گا نہیں، طوفان آیا ہے، وہ واپس ہوتے ہوئے دیکھا کہ چلو چلتے چلتے کچھ لکڑیاں لے کر چلوں گھر کو میں جلانے کے کام آ جائیں. تو پھر اس نے دیکھا کہ ایک بڑی لکڑی پانی میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ بھی بڑی اچھی لکڑی ہے، جلانے کے کام آ جائے گی. پھر اس نے وہ لکڑی اٹھا لی اور دیگر لکڑیاں اٹھائی اور سیدھا گھر پہنچ گئے. اور جب گھر پہنچ کر اس لکڑی کو توڑنے کے لیے بیٹھے اور جب اس لکڑی کو توڑا تو پھر اس کے اندر سے وہ پیسے نکلے. اس میں باقاعدہ چیٹی تھی، میں فلاں ہوں، فلاں کو میں قرض دینا ہے، یا اللہ تو پہنچانے والا تو پہنچا دے. جب کچھ دنوں کے بعد طوفان تھما تو پھر یہ واپس 1000 پیسے لے کر پھر واپس کشتی میں گئے، پہنچے. اور جب جا کر ان سے ملاقات کی،
بھائی وہ اسی وقت طوفان آ گیا تھا ورنہ میں وقت پر ادا کر دیتا، مہربانی فرمائیں قبول فرمانا ہے، آپ کی امانت، آپ کا قرض مجھے واپس کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ نے مجھے ادا کر دیے تھے اسی دن، تو کیسے، کیا آپ نے لکڑی میں رکھ کر بھیجے تھے؟ ہاں، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے میری امانت پہنچا دی۔ جب دینے والے کے دل میں سچی نیت ہوگی تو پھر اللہ خود، یہی تو ہے حدیث میں، جب آپ لیں گے، دیکھو آپ شادی میں شوہر کے اوپر کیا واجب ہے؟ پکا مہر سے، کیا سوٹ، کیا دعوت، کیا شکرانہ، کیا ہریرا، کیا جمعہ گی، کیا واچ تو ہاں شریعت کے اعتبار سے نوشوں پر واجب مہر ہے، کیا ہے؟ مہر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کے وقت میں مہر ادھار لکھایا، بعد میں دینے کا لکھایا، مگر اس کے دل میں اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے، اگر اس کے دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے وہ جتنی مرتبہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا وہ زنا میں لکھا جائے گا۔ ہاں، کہ نیت بگڑ گئی، اس کی نیت بگڑ گئی۔ تو جب قرض لینے والا نیت صحیح رکھے گا کہ یا اللہ میں وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، یا اللہ مدد تو فرما، تو خود بخود اللہ راستے کھول دیں گے۔ جب لینے کے وقت ہی دینے کی نیت نہ ہو، ہڑپنے کی، دبانے کی نیت ہو، تو پھر کہاں سے اللہ تمہیں دینے کی توفیق دیں گے؟ بتاؤ۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض کا لین دین ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، لکھنے والا کوئی نہیں، کاغذ نہیں، قلم نہیں، کوئی گواہ نہیں، لکھنے کی کوئی سہولت نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ فَرِحَانٌ، کوئی چیز رہن رکھ دیں، مقبوضہ، ایسی رہن کی چیز کے سامنے والا اس وقت قبضہ کر سکتا ہو۔ مثال کے طور پر گھڑی نکال کو دے ڈالے، انہیں جیب میں رکھ سکنا، فون دے ڈالے، انہیں منگ کو جیب میں رکھ لے سکنا، سمجھ میں رہے ہو؟ ایسی چیز دینا رہن کے طور پر جو انہیں سامنے والا ایزیلی لے کو قبضہ کر کو اپنے پاس رکھ کو، فون دے بھی لیو، تمہیں 10,000 روپے، تمہاری واچ میرے پاس رہتی ہے، تمہیں کب ہونا جب واپس لوٹا کو اپنی واچ منگ لو۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، گروی میں اور رہن میں، گروی میں اور رہن میں فرق ہے۔ گروی میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز گروی رکھتے ہیں اور وقت پر نہیں دیتے تو پھر اس پر سود پڑتا ہے، مگر رہن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ رہن میں کوئی سود گید نہیں، ایک وقت طے ہوتا ہے، ہم نے آپ کو گھڑی دی، آپ نے ہمیں 10,000 روپئے دے، ایک مہینے کا وقت طے ہو گیا، مہینے میں ادا نہیں ہو سکا تو تمہارے پاس تو گھڑی رہتے ہیں، انہیں آتا ہے، وقت لیتا، پھر چلے جاتا ہے، مگر سود گید اس میں نہیں لگتا رہن میں۔ ایک دوسرا مسئلہ، رہن کی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں 10,000 روپے کسی سے قرض لے رہا ہوں، بدلے میں میری واچ میں دیکھو لے واچ رکھ کرو، تو انہیں کیا کرنا ہے؟ واچ لے آپ کو گھر میں رکھ ڈالنا حفاظت سے، پہلے کو نہیں رہنا۔ اگر انہیں واچ پہلے کو رہا تو پھر میرے عزیزوں جتنے دن پہن کر رہے گا اتنے دن وہ سود میں شمار ہو جائے گا۔ بکری مثال کے طور پر رہن رکھنے دی ہے، تمہیں بکری رکھ لو بھی، ایک 10,000 روپے مجھے دیو، انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد میں 10,000 واپس دیکھو میری بکری یا چھیلی لے کو جاتا ہوں گھر کو، تو انہوں ایک مہینے تک چھیلی کا دودھ نکال کو پیتے رہے، یہ جو دودھ پی رہی انہیں سود میں شامل ہو جاتا۔ گھوڑا دیے بھی، تمہیں گھوڑا رکھ کرو ایک مہینے تک، مجھے 50,000 روپے ہونا، میں ایک مہینے کے بعد 50 دیکھو واپس گھوڑا منگ لیتا ہوں، تو تمہیں 50 دے ڈال کو گھوڑے میں ایک مہینے تک پھرتے رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں چل رہا نا، وہ بھی کیا چل رہا بولو، ہمارے یہاں 2 ویلر کا چل رہا مسئلہ، 50,000 روپے کسی کے ہونا، مثال کے طور پر ہمیں دے ڈالے، انہوں نے یہ گاڑی وہ بھی لاکھ کو 300، 15 دن 20 دن انہوں نے اٹھا کر کس کو لون پوچھے، وہ گاڑی ہمارے حوالے کر ڈالتی ہوں، ہمیں چلاتے رہنا سو ٹائم کیا بھی نہیں، 50,000 انہیں واپس جب تک نہیں دیتے تب تک ہمیں گاڑی کیا کرتے رہنا، بھگاتے رہتی ہمیں، ہم نے ٹینشن ہی نہیں، کون سے کیمرے رہتے بھی کیا، کس کی گاڑی نا۔ اب انہیں ایک مہینے میں ہوتا کہ پیسے دینے، یا 5 مہینے میں ہوتا کہ 1 سال میں ہوتا کہ جب انہیں پیسے لے لگاتی تب تمہیں گاڑی دے ڈالنا، انہیں پیسے تمہارے 50,000 میں 1 روپیہ بھی کم نہیں، مگر جو تمہیں 5 مہینے گاڑی بھگئیں، یہاں لکیراں وہاں لکیراں، یہ کیمرے میں فوٹواں وہاں فینا، اس کا کیا ابھی پکڑ نہیں ہے، انہوں خاموش گاڑی لے لیتے ہیں،
انہوں 50,000 روپے منگ لیتے ہیں. یہ جتنے دن تمہیں چلیں، یہ جو جتنے دن تمہیں گاڑی استعمال کریں، یہ پورے کا پورا سود میں جاتا ہے. یہ بہت چلتا تھا، اب چل رہا نہیں چل رہا مجھے معلوم نہیں. انہوں بھی کیا کہ ٹیکنک سے اٹھاتے تھے، وہ لون پہ گاڑی اٹھاتے تھے، انہوں بھی نہیں بنتے تھے، کیا کہ ان کے بھی چکر آئیں. تو آدمیوں کو بولنا کتنا قانون رہتا اتنا دماغ ان کا بھی تیز بھاگتا ہے. 100 قانون بنو 200 ویڈیو ان کے پاس رہتی ہیں، کہیں سے پیسے نکالنا سب معلوم. اب کون کی پرسوں مدرسے کو فون کر کے بولے گا گجرات کے ایک مدرسے کے ہمیں محتمم صاحب کو، حضرت شام کا کھانا بچہ کا ہمارے ذمے کر کو. شام کا کھانا بچے کتنے ہی 100 ہی 200 ہی 250 بچے ہی، اور پورے ہمیں اب بھی جمرے سے ہی حضرت میرا ارادہ پیدا ہو رہا ہے شام کی دعوت بچوں کی میری. حضرت بولے ٹھیک ہے بھائی، ہمارے بچے 8:30 بجے بچے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھی سب رہتی ہے تو وقت کو پہنچا دو. ٹھیک ہے. 8 بج گئے، 8:30 کو کھانا 8 بج گئے تو بھی کون بھی آواز بھی نہیں، پکارا بھی نہیں. 8:30 ہو گئے تو بھی آیا نہیں. تو حضرت فون کرے کہاں بھی ہی کر گو، حضرت رستے میں چاہیے کھانا ہزار آ گئے. جب پہ 9:30 ہو گئے تو بھی کون بھی آئی نہیں. 10 گھنٹہ کو حضرت فون کرے کھانے کا ٹائم، بچے کھانا کھا کو نہیں، بھوکے ہی بھی کہاں ہی، ہمیں بھی پکا کو نہیں. حضرت گاڑی میں لاتے تھے نا، ٹائر پنچر ہوگا، ذرا گاڑی چینج کرنی، اور وہ گاڑی والا ذرا کرایہ پوچھ رہا ہے، وہ ایمرجنسی وہاں نہیں ہے، میں دے دوں تو ذرا تمہیں فون کو بھیج دوں پیسے. اب محترم سب کیا کرنا، بچے بھوکے ہی کیا کی بول رہی بیچارے. اب انہوں نے کیا کہ فون کو پیسے بھیجے، ادھر حضرت پیسے بھیجے، ادھر فون سوئچ آف. ٹھگنے والے چھوڑ کو دے رہی، کسی بھی نہیں چھوڑ رہی. ادھر بچے بھوکے، ادھر محترم صاحب پیسے ڈالے، ادھر فون بند، ختم. ایسا میں عمرے سے آئی ہوں، میں دعوت کرنا، اور کتنے طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک نہیں طریقے. آج کے زمانے میں اگر تمہیں لکھا پڑھی نہیں کرے تو ہوگا 1 مہینے کے بعد تمہیں اس کی گلے کی پٹی، انہیں تمہارے گلے کی پٹی. یہ ہوتا ہو کیا ہوتا ہے سر؟ ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کل بھی اس پر تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے سمجھنے، اور اللہ ہم سب کو اپنے اپنے معاملات میں درستگی لانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو غلطیاں ہو گئی